حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اسلام میں جمع نہیں ہے، اسلام میں خرچ کرنا ہے۔ یہ سارے بینکوں کا نظام یہ خلاف اسلامی ہے۔ جمع کرو، بینک کا مطلب کیا ہے؟ جمع کرو، بچت کرو، کل کام آئے گا۔ اسلام میں ہے خرچ کرو، کل کام آئے گا۔ اللہ کے نام پہ خرچ کرو، کل کام آئے گا۔ تم کل سمجھ رہے موت سے پہلے، ہم کل سمجھ رہے ہیں موت کے بعد۔ وہ کل جس کل کی ابتدا ہے انتہا نہیں، جس کل کو تم کل سمجھ رہے وہ تو موت پہ ختم ہو جائے گی۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چیزیں آتی تھی، حاجی صاحب کہتے تھے میری منی یہ سارا جو ہے نا ختم دے دو۔ میں نے کہا جی مصیبت یہ ہے کہ ہم ایک دیتے ہیں تو 10 اور آ جاتے ہیں، کیا کریں؟ پھر ہمیں 10 کو دینا پڑتا ہے۔ ہماری لڑائی رہتی تھی لانے والوں کو، بھائی کیوں لے کر آتے چیزوں؟ پھر ہمیں تقسیم کرنا پڑتا ہے۔ ہم کیا کریں؟ یہاں پہ تقسیم کر دیتے ہیں، تو جب 10 تقسیم کیا تو 100 آ گئی۔ اللہ کا نظام یہی ہے، ایک خرچ کرو گے تو 10 آئے گا۔ ہم کہتے ہیں یہ خرچ نہ کریں اور 10 آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو کیا فرمایا؟ اپنے زائد مال کو اللہ کے نام پہ خرچ کرو اور فالتو باتوں سے اپنی زبان کو روکے رکھو۔ وسعت السنہ ولم يعدل عنها الا بدعہ، اور حضور کی سنت والی زندگی ہمیں کافی ہو جائے، اور سنت کو چھوڑ کر خلاف سنت جس کو بدعت کہتے ہیں اس میں ہم نہ پڑیں۔ ثم نزل، اور پھر یہ کہہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اتر آئے۔ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، ہم یہ وہ محنت ہے جس محنت کے ساتھ اللہ جل جلالہ نے انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات کو بھیجا۔ سب سے آخر میں نبی آخر الزمان، امام المرسلین، سید الانبیاء، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سرور کونین، تاجدار دو عالم، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے ساری انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اور ہدایت کے لیے، قیامت تک آنے والے فرد بشر کے لیے، ہر انس اور جن کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ اور آپ کے ختم نبوت کی وجہ سے، آپ کے ختم نبوت کے صدقے میں، آپ کے ختم نبوت کی برکت میں، آپ کی پوری امت کو، ہر مرد کو، ہر عورت کو، ہر بوڑھے کو، ہر جوان کو، ہر پڑھے لکھے کو، ہر ان پڑھ کو، ہر عالم کو، غیر عالم کو، ہر صدر کو، ہر وزیر کو، ہر سیاست والے کو، تجارت والے کو، ہر زراعت والے کو، ملازمت والے کو، ہر عہدے اور منصب والے کو، ہر فوجی کو اور پولیس والے کو، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ہر مرد اور عورت، بوڑھے جوان، بچہ بچی، جو اللہ کو اللہ مان کر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، حضور کے ختم نبوت کی وجہ سے اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی اس محنت کی ذمہ داری اللہ نے اس پر ڈال دی کہ انسانیت کے دلوں میں ہدایت کیسے آئے، ہدایت کا نور کیسے آئے۔ اس کے لیے مارے مارے پھرنا، گلی گلی جانا، بستی بستی جانا، اور سارے انسانوں کو پکار کر اے دنیا جہاں کے انسانوں، حضور نے یہ آواز لگوائی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے دنیا جہاں کے انسانوں، اے بادشاہوں، اے صدروں، وزیروں، اے مال والوں، اے عہدے منصب والوں، اے فقر و فاقہ میں زندگی گزارنے والوں، اے غربت اور مسکنت میں رہنے والوں، اے کوٹھیوں اور کاروں اور بنگلوں میں ٹھکانہ بنانے والوں، اے جھونپڑوں میں رہنے والوں، پہاڑوں پہ بسیرا بسانے والوں، جزیروں میں ٹھکانہ کرنے والوں، سمندروں میں رہنے والوں، اللہ کو الہ تسلیم کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز لگائی اور لگوائی، اور اپنی پوری امت کو یہ آواز لگانے کی ذمہ داری دے کر دنیا سے تشریف لے گئے۔ قیامت تک کے لیے یہ امت اللہ کی طرف سے مبعوث ہے، بھیجی گئی ہے اس کام کے لیے، اس محنت کے لیے، جس محنت کا لازمی نتیجہ ہے کہ دلوں میں ہدایت کا نور آئے گا، اللہ کے دیے ہوئے اعمال کے منافع نظر آئیں گے، اور یہ انسان دنیا میں بھی اللہ کا
नेक बंदा बनकर, सुरखरू होकर, कामयाब कामरान होकर जिंदगी गुजार कर अल्लाह को राजी करके जाएगा और आखिरत की सारी मंजिलें इसके लिए आसान होंगी और जन्नतुल फिरदौस इसका ठिकाना होगा। हुजूर का साथ होगा, हुजूर की सोबत होगी, हुजूर की मजलिसें होंगी, सहाबा की वफाकत होगी और वहां के अल्लाह का दीदार और अल्लाह की तरफ से नेमतें और नेमतें बेबहा नेमतें और जन्नत की वो बहारें और जन्नत के वो ठिकाने, वो जिंदगी जिसमें जिंदगी होगी मौत नहीं, जहां सेहत होगी बीमारी नहीं, जहां नेमतें होंगी परेशानी नहीं, जहां जवानी होगी बुढ़ापा नहीं, जहां सेहत के साथ बीमारी का नामो निशान नहीं होगा, वो जिंदगी होगी और हमेशा की होगी, जिसकी इब्तिदा होगी इंतहा नहीं, जो शुरू होगी खत्म नहीं।